دوستو، بہت دنوں سے ہمارے ایک پیارے سبسکرائبر کی فرمائش آ رہی تھی کہ ہم حضور اویس ملت مدظ اللہ علی کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے عرض کریں۔ سرزمین بلگرام شریف شریعت و طریقت کی سنگم اور سرچشمہ ہدایت ہے، جہاں علم و فضل کے آبشار پھوٹ رہے ہیں۔ سادات کرام سے یہ گلشن آباد ہے، واحدی طیبی فیضان کے چشمے ہر سو بہہ رہے ہیں، جن سے ایک جہان فیضیاب ہو رہا ہے۔ اسی مبارک و مسعود خطے سے ہمارے مستجب الدعوات، عمدۃ الخلف، بقیت السلف، اولاد غوث اعظم، بدر طریقت، رہبر شریعت، حضور اویس ملت، تاجدار بلگرام، شہزادہ دعوت الصغریٰ سید شاہ اویس مصطفیٰ واسطی قادری مدظ اللہ علی بھی ہیں۔ بلگرام شریف کے محلہ میدان پورہ میں دائرہ قادریہ سے متصل گلشن واسطی میں حضرت مولانا حافظ و قاری سید شاہد حسین علیہ رحمت رضوان کے منجلے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ و قاری سید اویس مصطفیٰ واسطی قادری مدظ اللہ علی کی ولادت یکم شعبان المعظم 1385 ہجری بمطابق دسمبر 1967 کو صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ تین بھائی ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی علی جناب ڈاکٹر سید بلال مصطفیٰ بادشاہ حسین واسطی اور آپ کے چھوٹے بھائی جناب سید محمد فیضان مصطفیٰ واسطی مدظ اللہ علی ہیں۔ آپ کے دونوں بھائی خاندانی روایتوں کے امین ہیں۔ سغروی سادات سے بلگرام کے کئی محلے آباد ہو گئے ہیں، جن میں مشہور سید واڑہ ہے۔ آبادی بڑھی تو سغروی سادات کی کئی شاخیں اطراف میں پھیل گئیں۔ اس میں ایک قبیلہ پچ بھیا کہلایا، جس میں سیدنا فاتح بلگرامی کی سجادگی ہے۔ یہ قبیلہ محلہ میدان پورہ میں آ کر آباد ہوا اور اپنے حویلی کا نام گلشن واسطی رکھا۔ حضرت سید اویس مصطفیٰ مدظ اللہ علی یہیں پیدا ہوئے، یہیں تعلیم و تربیت پائی۔ فی الحال اسی حویلی میں سکونت پذیر ہیں۔ آپ ماں اور باپ دونوں کی جانب سے سغروی اور نجب الطرفین سادات میں سے ہیں۔ 22 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا فاتح بلگرام علیہ رحمت رضوان سے جا ملتا ہے۔ سغروی سادات ہی میں فضلاء کرام اور علماء اعظام کی کثرت رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سید اویس مصطفیٰ مدظ اللہ علی کے والدین نے آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے آغوش شفقت میں فرمائی۔ آپ 6 ماہ کی عمر میں چلنے لگے تھے۔ بچپن ہی سے لہو لعاب سے متنفر رہے اور بزرگوں سے محبت اور عقیدت رکھتے رہے۔ آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے حفیظ اور رسم بسم اللہ خوانی کے مطابق آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی۔ حافظ محمد سلامت اللہ بلگرامی سے آپ نے قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کیا اور حفظ قرآن کا آغاز بھی فرمایا۔ پھر آپ اپنے ننیحال مسول شریف ضلع بارہ بنکی تشریف لے گئے اور حافظ ولی محمد انصاری مسولوی سے حفظ و قرأت کی تعلیم مکمل فرمائی۔ اس کے بعد دستار بندی ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے مدرسہ مدینۃ العربیہ دوست پور، دارالعلوم منظر حق ٹانڈا، جامعہ عربیہ اظہار العلوم جہانگیر گنج، امبیڈکر نگر، یوپی وغیرہ میں تعلیم حاصل کی اور جامعہ عربیہ اظہار العلوم سے آپ کو درجہ فضیلت کی تکمیل 1992 میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کی دستار بندی 1994 میں ہوئی۔ آپ کے دستار بندی کے وقت عوام اہل سنت کے جذبات بھی قابل دید تھے۔ آپ کے سند فضیلت پر 1414 ہجری بمطابق 1994 درج ہے۔ آپ نے عربی فارسی مدرسہ بورڈ یوپی سے منشی، عالم، فاضل دینیات وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اپنے بڑے بھائی خطب بلگرام محافظ روایات سادات بلگرام حضرت علامہ مفتی مولانا شاہ سید زین العابدین واسطی قادری رحمہ اللہ علیہ کے دست مبارک پر 1994 میں سلسلہ عالیہ قادریہ رزاقیہ میں بیعت و ارادت کا شرف حاصل ہوا اور سلوک و معرفت کی منزلیں طے کی۔ حضرت قطب بلگرام قدس سرہ نے آپ کو 1412 ہجری بمطابق 1991 میں اپنا جانشین نامزد کیا اور سارے سلاسل کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ حضرت سید اویس مصطفیٰ مدظ اللہ علی کا عقد مسنون 4 مارچ 2000 عیسوی بمطابق 1420 کو بروز شنبہ علی جناب سید وسیم احمد نقوی سیتاپوری کی صاحبزادی محترمہ معظمہ سیدہ شائستہ فاطمہ کے ہمراہ خانقاہ برکاتیہ ماہرہ مطہرہ میں ہوا۔ امین ملت ڈاکٹر سید محمد امین میاں قادری برکاتی صاحب نے نکاح خوانی کی رسم ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 صاحبزادے عطا فرمائے، جن کے اسماء کچھ یوں ہیں: سید سالار حسین واسطی، سید محمد مصطفیٰ حسن واسطی، سید مجتبیٰ حسن واسطی عرف سادی، سید مرتضیٰ حسن عرف مقتدی۔ زراعت و تجارت آپ کا ذریعہ معاشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور بزرگان دین کی عنایتیں ہیں۔ بہت سے مقامات پر آپ دینی تبلیغ و اشاعت اور دعوتی تحریکوں کے لیے فی سبیل اللہ تشریف لے جاتے ہیں۔
بلگرام کے اطراف اکناف کے دورہ عموماً اپنے جیب خاص سے فرماتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف صوبہ جات اور ان کے اضلاع و قصبہ و دیہات اور درجنوں مدارس و مکاتب کے آپ بانی ہیں اور سرپرست ہیں۔ نیپال کے سرلاہی وغیرہ میں بھی آپ کی نگرانی میں ادارہ چل رہا ہے۔ جن صاحبان نے حضرت والا تبار کی صحبت کا فیض اٹھایا ہے وہ آپ کی سادگی اور تواضع و انکساری سے بخوبی واقف ہیں۔ نام و نمود نام کو بھی نہیں ہے۔ آپ نے معاصر الکرام تاریخ بلگرام کے ترجمے کا آغاز فرمایا اور متعدد صفحات کے ترجمے بھی فرمائے، مگر آپ نے اپنی طرف اسے منسوب نہ فرمایا۔ آپ کو عدیم الفرصتی دامنگیر رہتی ہے، جس کی وجہ سے کئی تحریریں آپ کی نامکمل ہیں۔ آپ کی مجلسی گفتگو علمی اور جامع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ملفوظات کو یکجا کرنے کی کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جامعہ عربیہ اظہار العلوم میں درس دیا۔ 1952 میں آپ نے اپنے جد اعلیٰ کے نام سے منسوب دارالعلوم صاحب الدعوۃ الصغریٰ وغیرہ قائم فرمایا اور مسلسل 3 سال تک صدر المدرسین کے عہدے پر رہ کر درس دیا۔ جب خلق خدا کثرت سے آپ کی طرف رجوع کرنے لگی اور تبلیغی دورے زیادہ ہونے لگے تو آپ نے سلسلے تدریس کو موقوف کر دیا۔ قوت حافظہ آپ کا بہت زبردست ہے اور اصول کی کئی کتابوں کی عبارتیں آپ کو ازبر ہیں۔ دینی و ملی خدمات کا ذوق اور جذبہ آپ کو وراثت میں ملا ہے۔ مدینہ منورہ سے کربلا معلیٰ، کربلا سے واسط، واسط سے بلگرام کے اکابرین دین و ملت پر سرسری نگاہ ڈالی جائے تو اسلام کے ہر پہلو پر ان سادات کرام کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ آپ فارغ التحصیل ہونے کے بعد تسلسل کے ساتھ ملک و ملت کے خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ کی خدمات کے چند پہلو کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور مخدوم ملت سید اویس مصطفیٰ دامت برکاتہم القدسیہ کے یہاں مستفیدین، دعاؤں کے لیے حاضر ہونے والوں، مصیبت زدوں اور مریضوں کی کس قدر بھیڑ رہتی ہے، جس کا جی چاہے خود اپنی آنکھوں سے آ کر بلگرام میں دیکھ لے۔ جمعرات کے دن تو یہ تعداد ہزاروں سے تجاوز کر جاتی ہے۔ حضرت کا یہ حال ہے کہ ناتوانی، ناسازی تباہ، نحیف الجثہ ہونے کے باوجود 8 گھنٹے تک بیک نشست چارہ سازی فرماتے رہے ہیں۔ نہ بھوک کا احساس، نہ پیاس کا غلبہ، نہ تھکن، نہ اضطراب، پرسکون انداز میں سب کے دکھ درد سن رہے ہیں۔ حسب حال درد کا مداوا بھی فرما رہے ہیں۔ کبھی کبھی جھنجھلاہٹ طاری ہوتی بھی ہے تو فوراً اس کی تلافی بھی فرما دیتے ہیں۔ بتقاضے بشریت جب تک سب کو تعویذ نہیں دیتے، ان کے درد دور کرنے کی تدبیریں نہیں لیتے، نشستگاہ سے نہیں اڑتے، چاہے صبح سے بیٹھے ہوں اور شام کے 4 بج جائیں۔ اور تاثیر کا یہ عالم ہے کہ آپ کے دربار میں آنے والے سبھی فیضیاب ہو کر بامراد ہو کر لوٹتے ہیں۔ عوام اہل سنت اور خواص آپ کو مخدوم ملت، شیخ الاتقیاء، رئیس الاتقیاء وغیرہ القاب سے یاد کرتی ہے۔ علامہ ارشد القادری چیریٹیبل ٹرسٹ جمشید پور ٹاٹا جھارکھنڈ کی طرف سے ایک سپاس نامے کے ساتھ شیخ الاتقیاء کا خطاب بھی دیا گیا۔ فی الحال آپ ضلع ہردوئی کے قاضی شرح ہیں، ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم دعوت الصغریٰ کے سربراہ اور خانقاہ قادریہ کے سجادہ نشین ہیں۔ ان کے علاوہ درجنوں مدارس کے سرپرست اور ہزاروں